أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ اجتماع مجلس تحفظ حدود اللہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کی نشر و اشاعت اور اس پر ہونے والے حملوں کے دفاع کے لیے منعقد کیا گیا. اور جیسا کہ مجھ سے پہلے فرمایا گیا کہ حدود اللہ پر یہ حملہ اس بات کا متقاضی تھا کہ مسلمان اس کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہوں اور اس معاملے کو معمولی معاملہ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں. لیکن پچھلے دنوں یہ آواز جس شدت کے ساتھ اٹھی تھی اب دوسرے شور و غل میں دبتی جا رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے دوستوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس موضوع پر ایک اجتماع ان حالات میں بھی منعقد کیا جائے. میں شکر گزار ہوں ان حضرات کا جنہوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا اور آپ حضرات کا جو اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر یہاں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور ہمیں وہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اس کی رضا کے مطابق ہو. یہ مسئلہ اگرچہ بعض حیثیتوں سے کچھ قانونی باریکیاں لیے ہوئے ہے، لیکن اس کی اگر اصل اور جڑ کو پکڑا جائے تو وہ در حقیقت مغرب کا ایک پروپیگنڈا ہے جو عرصہ دراز سے اسلام اور اسلامی احکام کے خلاف چلا آتا ہے. وہ لوگ جو اسلام کے ہر حکم میں کیڑے نکالنے کے عادی ہیں، انہوں نے عرصہ دراز سے یہ شور مچایا ہوا ہے کہ اسلام کی سزاؤں کا نظام بڑا سخت ہے، بلکہ معاذ اللہ بعض اوقات یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ بڑا وحشیانہ ہے، غیر مہذب ہے.
کہ وہ انسانوں کو کوڑے لگاتا ہے، وہ انسانوں کو پتھروں سے سنسار کر کے ہلاک کرتا ہے، جو انسان کی تعظیم و تکریم کے خلاف ہے۔ اب یہ عجیب فلسفہ ہے کہ جو شخص مجرم ہو، جس نے جرم کیا ہو، جس نے دوسروں کی عزتیں لوٹی ہوں، جس نے دوسروں کی جان لی ہو، اس کے اوپر تو ترس کھاؤ، اس کے اوپر رحم کرو، اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو، اور جن مظلوموں کی عزت لوٹی گئی ہے یا جن کی جان لی گئی ہے اور ان کے ورثاء اور ان کے رشتہ دار جو تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کی تکلیف کا اور ان کے صدمے کا کوئی سد باب نہ ہو۔ یہ اعتراض کہ بڑی اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں، بڑی غیر مہذب ہے، عجیب بات ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جن کے ہاتھ لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کے، بے گناہ انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بم برسا کر نسلوں کی نسلوں کو تباہ کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ زانی کو کیوں سنسار کیا جاتا ہے۔ یہ اعتراض ان لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے، اور خود کا حال یہ ہے کہ آج امریکہ جو دنیا کا مہذب ترین ملک ہونے کا دعوے دار ہے، آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہوں گے کہ وہاں تعلیم بھی بہت، پیسہ بھی بہت، اور پولیس کا نظام بھی بڑا مستحکم۔ اس کے باوجود دنیا میں زنا بالجبر کے جتنے واقعات امریکہ میں ہوتے ہیں اتنے دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتے، باوجود ہے کہ عورت کا حصول اور عورت سے لذت حاصل کرنے کے راستے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں۔ اگر باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ فحاشی کا ارتکاب کرنا چاہیں کوئی قدغن نہیں ہے، پیسے دے کر کسی کو خریدنا چاہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور بہت سستے داموں یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود زنا بالجبر، زبردستی زنا کرنے کے واقعات جتنے ان ملکوں میں ہوتے ہیں دنیا میں اور کہیں نہیں۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ میں ایک مرتبہ 1951 کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں کا جو وزیر خارجہ تھا قادیانی چودھری ظفر اللہ، اس نے یہ بیان دیا کہ یہ علماء کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں، اگر اسلامی قوانین نافذ ہوں گے تو سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے، سارے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے پھریں گے یہاں پر لوگ۔ تو شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہانگیر پارک میں بڑے عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ چودھری ظفر اللہ صاحب کی نگاہ میں جتنے بھی پاکستانی ہیں سب چور ہیں، اس واسطے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے اور سب کے ہاتھ ٹونڈے نظر آئیں گے۔ تو یہ پروپیگنڈا اس وقت سے چلا آ رہا تھا کہ اسلامی قانون اگر نافذ ہو گیا تو مغرب کے پروپیگنڈے کے لحاظ سے یہ وحشیانہ قانون ہوگا، غیر مہذب قانون ہوگا۔ یہ پروپیگنڈا ابتدائے پاکستان کے قیام کی ابتدا سے چلا آتا تھا۔ سن 1977 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق دی، اس وقت صدر مرحوم ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی، اور اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل اسی غرض کے لیے اسلامی قانون آئین نے قائم کی ہے کہ وہ یہ تجویز کرے کہ پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ ہوں اور وہ کس طرح ہوں، اس کی تدوین وغیرہ کا کام اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد ہے۔ لیکن سن 1977 سے پہلے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ساری سفارشات اٹھا کر سرد خانے میں ڈال دی جاتی تھیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور اب بھی وہی صورت ہے۔ لیکن ملک میں پہلی بار سن 1977 میں جب صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم کا زمانہ آیا
تو انہوں نے کونسل کی نئی تشکیل کی اور اس میں جو کونسل کی سفارشات تھیں ان کو ایک کما حق اہمیت دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور اسلامی قوانین، کچھ اسلامی قوانین نافذ کیے گئے، جن میں سے ایک قانون ہے جو حدود آرڈیننس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 7 مختلف قوانین کا مجموعہ ہے جس کو حدود آرڈیننس کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی نظامی کونسل کی سفارشات کی بنیاد پر تیار ہوا۔ اس کی ابتدائی تیاری میں حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس کونسل کے رکن تھے، وہ ابتدائی کارروائی میں وہ شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی ہوئی کہ 2-3 اجلاس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم ان کے فیوض سے محروم ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت علامہ شمس الحق صاحب افغانی اس کے رکن مقرر ہوئے۔ میں بھی ان کے خادم کے طور پر بحیثیت رکن موجود تھا، اور ہم نے یہ حدود آرڈیننس کا مسودہ تیار کر کے حکومت کو بھیجا، اور پھر صدر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ نافذ ہوا۔ لیکن نافذ ہونے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں کا بڑی تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا، شرعی نقطہ نظر سے بھی، قانونی نقطہ نظر سے بھی۔ شرعی نقطہ نظر سے علماء خود اس کونسل کے اندر موجود تھے۔ اس دوران جب میں اس کا رکن تھا اور اس کی تصویب کا مرحلہ تھا، تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار اس سلسلے میں مشورے کی نوبت آتی تھی، اور دوسرے حضرات علماء کرام جو مختلف جگہوں تھے ان سے بھی مشورے ہوتے تھے۔ باہر سے معروف دوالیبی صاحب جو شام کے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور ایک اچھے اسکالر کی حیثیت سے مشہور ہیں، ان کو بھی حکومت نے دعوت دی، وہ بھی ہمارے ساتھ اس کام میں ایک عرصے تک شریک رہے۔ اور قانونی حیثیت سے آپ یہ دیکھیے کہ اس کونسل کے سربراہ جسٹس افضل چیمہ صاحب تھے، اور اس میں اے کے بروہی جن کا بھی انتقال ہو گیا، ملک کے معروف ترین قانون داں اے کے بروہی صاحب تھے، خالد اسحاق صاحب مرحوم تھے ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، جسٹس صلاح الدین احمد تھے جو سپریم کورٹ کے جج رہ چکے تھے۔ یہ لوگ قانونی حیثیت سے بھی اس کے ساتھ شامل تھے اور اس کو دیکھا۔ پھر عرصہ دراز تک لا منسٹری کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کی باہمی نشستیں جاری رہیں، جن میں اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا رہا، اور یہاں تک کہ ایک متفقہ طور پر ایک مسودہ قانون منظور کر کے نافذ کر دیا گیا۔ اس کو حدود آرڈیننس کہا جاتا ہے۔ یہ ملک میں پہلی بار ایسا ہوا تھا، اس کی کوئی مثال پہلے نہیں تھی کہ کوئی قانون اسلامی حکم کو نافذ کرنے کے لیے ملک میں بنایا جائے اور اس کو ایک قانونی شکل دی جائے۔ اس سے پہلے کوئی اسلامی قانون کے نام پر کوئی قانون نافذ نہیں ہوا۔ یہ بات مغرب کو بھی کھٹک رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں جو سیکولر نظام زندگی کے علمبردار ہیں ان کو بھی کھٹک رہی تھی، اور ان کے سینوں پر بھی سانپ لوٹ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر قانون کیسے بن گیا۔ چنانچہ ان کی اس قانون کے خلاف 2 جہتوں سے انہوں نے سازشیں شروع کی۔ ایک سازش یہ شروع کی کہ اس قانون کو جو متفقہ طور پر نافذ کیا گیا تھا، اس کو ایک اختلافی معاملہ بنا دیا جائے، اور اختلافی معاملہ بنانے کے لیے ایک طرف بعض حلقوں کو انہوں نے اس کے خلاف کھڑا کر دیا، اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور دوسری طرف ان کی کوشش یہ ہوئی کہ قانون بن تو گیا ہے، لیکن اس قانون کے بننے کے بعد اس کے عملی نفاذ کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ 2 جہتوں سے کوششیں شروع ہوئی۔ ایک کوشش یہ تھی کہ اس کو بدنام کیا جائے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہ ظالمانہ قانون ہے، یہ عورتوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اب اگر وہ کھل کر یہ آ کر یہ کہیں کہ
یہ قانون چونکہ اسلام کے نام پر بنا اس لیے ہم نہیں مانتے، ہم تو سیکولر قوانین کو مانتے ہیں، تو الحمدللہ اس پاکستان کے ملک میں ان کی بات کوئی سننے والا نہیں تھا. کوئی شخص یہ بات نہ سنتا کہ پاکستان میں اسلام کا قانون کیوں نافذ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کو اگر وہ اسلام کے نام پر رد کرتے تو الحمدللہ پاکستان کے مسلمانوں کے دل میں لا الہ الا اللہ دھڑکتا ہے، وہ اس کے خلاف بات نہیں سن سکتے تھے. لہذا انہوں نے فیصلہ یہ بدلا اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ بھائی یہ قانون جو ہے یہ عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے، عورتوں کو کھڑا کر دیتے. تو اکبر مرحوم نے کہا تھا، اکبر آبادی مرحوم نے، کہ اکبر ڈرے نہ تھے کبھی دشمن کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوج سے. تو کسی بھی معاملے کو اگر بدنام کرنا ہو تو اس سے زیادہ آسان بات کوئی نہیں ہے کہ خواتین کو کھڑا کر دیا جائے کہ یہ ہمارے خلاف ظلم ہو. اب خواتین کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر ملک میں، خاص طور سے مسلمان ملک میں، خواتین کا ایک احترام ہے، ان کا ایک تقدس ہے. اور اگر کوئی شخص یہ آواز بلند کرے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آدمی کا خون کھولنے لگتا ہے، جوش مارنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. چنانچہ یہ داؤ کھیلا گیا کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اس نے عورتوں کو وہ گناہ پکڑ کے جیل میں بند کیا ہوا ہے، کوڑے لگائے جا رہے ہیں عورتوں کو اس قانون کے تحت. اب یہ بات عام آدمی بیچارہ کیا دیکھے کہ واقعی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، واقعی قانون کے تحت کوئی ایسی شک موجود ہے جس کی وجہ سے عورتوں پر ظلم ہو یا نہیں ہے. یہ عام آدمی کیا دیکھے؟ پروپیگنڈا، اور پروپیگنڈا بھی اس اصول پر جو گوئبلز جرمنی کا جو مشہور فلسفی گزرا ہے، اس نے سیاسیات پر اپنا اس کا مشہور تھیوری ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جھوٹ کو اتنی شدت کے ساتھ پھیلاؤ کہ دنیا اسے سچ سمجھنے لگے. اب سنیے کیا جھوٹ پھیلایا گیا، اور شاید یہ جھوٹ ایسا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص نے سنا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں ریڈیو پر، کہیں ٹی وی پر، کہیں اخبارات میں، کہیں مضامین میں. وہ جھوٹ یہ کہ اس قانون کے تحت اگر کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہو، زبردستی اس کی عزت لوٹی جائے، تو اور وہ جا کر پولیس کے سامنے شکایت کرے، عدالت میں شکایت کرے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس سے یہ قانون مطالبہ کرتا ہے کہ 4 گواہ لے کر آئے. اور اگر یہ 4 گواہ نہ لا سکی تو خود پکڑ کر اسی کو بند کر لیا جاتا ہے، اسے قید کر لیا جاتا ہے، اور اس کو سزا دی جاتی ہے کہ تو چونکہ 4 گواہ نہیں لا سکی، تو نے دوسرے پر الزام لگایا زنا بالجبر کا، لہذا اب تجھ پر سزا جاری ہوگی. یہ وہ اعتراض ہے یا یہ وہ بات ہے جس کو اتنی شدت سے پھیلایا گیا، ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخبارات میں، مقالات میں، مضامین میں، تقریروں میں، مذاکروں میں، سیمینارز میں، یہاں تک کہ ہمارے صدر مملکت صاحب نے بھی جو تقریر فرمائی اس حدود آرڈیننس، یہ حقوق خواتین، نام نہاد حقوق خواتین آرڈیننس کے نفاذ کے موقع پر، اس میں بھی یہی اعتراض دہرایا. عجیب بات کہی کہ جب میں نے حدود آرڈیننس کو پڑھا تھا تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ بڑا ظالمانہ قانون ہے، اس لیے کہ اس میں 4 گواہوں کے، عورتوں سے 4 گواہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اگر 4 گواہ پیش نہ کرے تو الٹا اسی کو بند کر دیتے ہیں. اب پتہ نہیں کیسے پڑھا تھا انہوں نے اس حدود آرڈیننس کو، کہ اور اس میں کون سی دفعہ پڑھ لی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 4 گواہ اگر وہ پیش نہ کر سکے تو اس کو پکڑ کر بند کر دیا. جھوٹ جس کی کوئی بنیاد نہیں. حدود آرڈیننس میں کوئی دفعہ ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے، جو یہ کہے کہ اگر عورت 4 گواہ نہ لا سکے تو اسے پکڑ کر بند کر دو یا اس کو سزا جاری کرو. کوئی دفعہ حدود آرڈیننس میں ایسی موجود نہیں. میں نے خود اس حدود آرڈیننس کے تحت 17 سال تک مقدمات سنے ہیں، اور پہلے وفاقی شرعی عدالت میں، فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں. 17 سال سپریم کورٹ میں اور 1.5 سال
فیڈرل شریعت کورٹ میں رہتے ہوئے میں نے یہ مقدمات اس طرح سنے ہیں کہ ان کی آخری اپیل ہمیشہ ہمارے پاس آیا کرتی تھی. لہذا جتنا مجھے پتا ہے اس قوانین کا، وہ شاید اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ کسی اور کو پتہ نہیں، اس لیے کہ اس قانون کی بنانے میں بھی کچھ خدمت کا مجھے موقع ملا، اور اس کے بعد اس کی تنفیذ میں اور اس کے تحت مقدمات کا فیصلہ کرنے میں اس طرح شامل رہا کہ دوسرے جج صاحبان بدلتے رہتے تھے لیکن میں موجود رہتا تھا. لہذا دوسروں کے پاس مقدمات کم گئے ہیں، میرے پاس زیادہ آئے ہیں حدود کے. ایک مقدمہ اس پورے عرصے میں ایسا نہیں ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں، ایک مقدمہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی عورت کو اس بنا پر سزا دے دی گئی ہو کہ وہ 4 گواہ نہیں لا سکتی. کسی زنا بالجبر کے مقدمے میں اس کو اس بنا پر گواہ سزا دے دی گئی. ہاں ہوتا یہ تھا، اکثر و بیشتر مقدمات میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے خاص طور سے دیہاتی معاشروں میں یہ قصے بہت چلتے ہیں کہ کوئی لڑکی ہے، وہ اس کا کسی سے تعلق ہو گیا اور اس تعلق کی وجہ سے وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، ماں باپ راضی نہیں ہوتے، تو وہ لڑکی اس آدمی کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوتی ہے، گھروں سے اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی. اب جب وہ بھاگ کھڑی ہوئی تو ماں باپ نے اغوا کا مقدمہ دائر کر دیا اور زنا کا مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ اغوا کر کے، یہ جو اس کا آشنا ہے یہ اس کو اغوا کر کے اور اس کے ساتھ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، یہ مقدمہ دائر کر دیتے ہیں. اب جب وہ پولیس اس کے اوپر کارروائی کرتی اور لڑکی برآمد ہو جاتی تو اس آدمی کو پکڑ لیا جاتا جو اس کا آشنا تھا، اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا جاتا. اب یہ لڑکی آ گئی ماں باپ کے پاس. ماں باپ کے پاس آنے کے بعد یہ دعویٰ یہ کرتی تھی کہ جی ماں باپ کے حق میں بیان دیتی، یہ مجھے زبردستی لے گیا تھا، زبردستی سے مجھے اغوا کیا تھا. حقیقت حال یہ ہوتی تھی کہ وہ خود اپنی مرضی سے گئی اور اپنی مرضی سے اس کے ساتھ بھاگی، لیکن جب پکڑی گئی تو ماں باپ کے زیر اثر آ کر اس نے بیان یہ دے دیا کہ میرے ساتھ زبردستی ہوئی تھی، میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور مجھے زبردستی پکڑ کے لے گیا. عدالتیں جب مقدمے کا تجزیہ کرتی تو اس میں نظر آ رہا ہوتا کہ اس میں جبر کا پہلو صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہو رہا، یعنی یہ بات ثابت نہیں ہو رہی کہ وہ آدمی زبردستی لے کر گیا تھا، بلکہ کچھ شبہ بلکہ غالب گمان یہ ہو رہا ہے کہ لڑکی اپنے مرضی سے گئی. تو ایسی صورت میں لڑکے کو سزا ہو جاتی زنا کے اغوا کی وجہ سے اور زنا کی وجہ سے لڑکے کو سزا ہو جاتی، لیکن لڑکی جو ہے وہ کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کے ساتھ جبر ہوا تھا اور جبر کا پہلو اگرچہ ثابت نہیں ہو سکا لیکن رضامندی بھی ثابت نہیں ہو سکی، لہذا شک کے فائدے کی بنا پر لڑکیاں عام طور سے سزا سے بچ جاتی تھیں اور لڑکوں کو سزا ہوتی تھی. یہ میرا 17-20 سال کا تجربہ ہے اور میرے ساتھ جو جج صاحبان بیٹھتے رہے ان میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں، ہر ایک آدمی کا تاثر یہی ہے. اور میں یہ صرف میری بات نہیں ہے، جب یہ شور غل اٹھا تھا حدود آرڈیننس کے خلاف تو یہ شور غل جا رہا تھا یورپ اور امریکہ بھی، وہاں پر بھی یہ شور مچایا جا رہا تھا کہ حدود آرڈیننس ایک ایسا قانون نافذ کر دیا گیا ہے جس میں عورتوں پر بڑا ظلم ہے. تو یہ مغرب کے لوگوں میں جہاں بہت سی باتیں بری ہیں، ایک بات اچھی بھی بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں میں تحقیق اور جستجو کا ایک مادہ ہے. تو اگر کوئی آدمی اسکالر ہے، کسی معاملے کی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو محض پروپیگنڈے کی بنیاد پر کرنے کے بجائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملے کی تہ تک پہنچیں. چنانچہ وہاں کا ایک اسکالر تھا جس کا نام چارلس کینیڈی ہے، وہ یہ سب شور غل سن کر کہ حدود آرڈیننس نے عورتوں پر ظلم کیا ہوا ہے، وہ پاکستان آیا
اور یہاں اس نے کئی مہینے گزارے، کئی مہینے گزار کر عدالتوں کا جائزہ لیا، مقدمات کو پڑھا کہ کس مقدمے میں کیا صورتحال پیش آئی ہے، اعداد و شمار جمع کیے اور اپنی ایک رپورٹ تیار کی، رپورٹ شائع کر دی۔ اس رپورٹ وہ ایک کسی مولوی ملا کی تیار کی ہوئی نہیں ہے، کسی ایسے شخص کی تیار کی ہوئی نہیں ہے جو حدود آرڈیننس کا حامی ہو، ایک غیر مسلم امریکی اسکالر وہ یہ رپورٹ تیار کر رہا ہے۔ اس کا میں ایک اقتباس آپ کو سناتا ہوں جس میں وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے اعداد و شمار جمع کیا ہے، 5 سال کے مقدمات کا سروے کیا اس نے، 5 سال میں جتنے مقدمات ہوئے تھے، اور ان کا سروے کرنے کے بعد اعداد و شمار دیے، کتنی عورتیں کس دفعہ میں، کتنے مرد کس دفعہ میں گرفتار ہوئے، وہ سب تفصیلات دی۔ اسی میں وہ لکھتا ہے کہ جن عورتوں کو زنا بالرضا کے جرم میں سزا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ اپنے مبینہ شریک جرم کے خلاف زنا بالجبر کا الزام لے کر آ جاتی ہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کو چونکہ کوئی ایسی قرائنی شہادت نہیں ملتی جو زنا بالجبر کے الزام کو ثابت کر سکے، اس لیے وہ مرد ملزم کو زنا بالرضا کی سزا دے دیتا ہے اور عورت شک کے فائدے والے قاعدے کی بنا پر اپنی ہر غلط کاری کی سزا سے چھوٹ جاتی ہے۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں۔ یہ اس کی فائنڈنگ ہے کہ اس نے سارے مقدمات اور سروے کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مردوں کو سزا زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں کو سزا کم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں، مگر پروپیگنڈا یہ ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ عورتوں سے جیلیں بھری ہوئی ہیں، عورتیں سے جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ جب یہ تحفظ خواتین کے نام سے، اس دھوکے کے نام سے یہ قانون نافذ کیا گیا تو اس وقت میں نے بھی ساری جیلوں سے معلومات اکٹھی کی، بھائی کتنی عورتیں ہیں۔ اس وقت صدر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اور جیلیں بھری ہوئی ہیں عورتوں سے اس حدود آرڈیننس کے تحت۔ تو میں نے جیلوں کا ریکارڈ منگوا کر اور اس کے اعداد و شمار جمع کیے تھے کہ کتنی عورتیں کتنے مرد گرفتار ہیں پورے پنجاب میں۔ یہ سب سے زیادہ مقدمات اس قسم کے پنجاب سے آتے تھے۔ پورے پنجاب میں جو عورتیں جیل میں تھیں اس حدود آرڈیننس کے تحت ان کی تعداد کل 9 تھی، 9 عورتیں، جبکہ مردوں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی پنجاب میں۔ سندھ میں 2 عورتیں تھیں، بلوچستان میں 1 بھی نہیں تھی، سرحد میں بھی مجھے اس کی صحیح تعداد یاد نہیں، لیکن وہ بھی ایسی تھوڑی سی تعداد تھی۔ اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ عورتوں سے جیلیں بھری ہوئی ہیں پورے ملک کے اندر اور حدود آرڈیننس کی وجہ سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ تھا پروپیگنڈا جس نے ایک طوفان مچا کر کھڑا کر دیا، اور ذرائع ابلاغ، ٹی وی اور ریڈیو اور اخبارات اس میں مقالے اور مضامین چلتے رہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی، اور اس جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر یہ تحریک چلائی گئی کہ حدود آرڈیننس کو ختم کر دیا، حدود آرڈیننس کو ختم کر دیا گیا۔ ایک کمیشن بٹھایا گیا پہلے جس کی سربراہ خاتون تھی، خاتون جج تھی۔ کمیشن بٹھایا گیا کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ حدود آرڈیننس میں کہاں غلطیاں ہیں، کہاں خرابیاں ہیں۔ انہوں نے اپنی رپورٹ تیار کی، وہ رپورٹ بھی ایسی مضحکہ خیز رپورٹ، میں نے اپنے ایک مضمون میں ان کی اس مضحکہ خیز باتوں کو واضح کیا ہے کہ جس میں انہوں نے بالکل ہی بدیہی طور پر غلط الزامات عائد کیے حدود آرڈیننس کے اوپر، اور یہ مطالبہ کیا کہ اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ اصل بات یہ تھی کہ چونکہ اسلام کے نام پر بنا ہوا تھا
اور سیکولر طاقتوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی قانون اسلام کے نام پر بنے، اس لیے مطالبہ یہ کیا گیا کہ اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ منسوخ کرنا میں زیادہ خطرہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو اس واسطے پھر حکومت نے یہ سمجھا کہ بھائی منسوخ نہ کریں، کچھ ترمیمات کر دیں، اور ترمیمات کا نام دیا تحفظ خواتین آرڈیننس، تحفظ خواتین بل۔ میں اس وقت ملک سے باہر تھا اور اخبار میں پڑھا کہ اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا ہے جو تحفظ خواتین بل کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، تو خود ماتھا تو ٹھنکا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن میں یہ نہیں سمجھا کہ یہ حدود آرڈیننس میں ترمیم کا نام انہوں نے تحفظ خواتین ایکٹ رکھا ہے۔ لیکن جب یہاں آیا تو پتہ چلا کہ حدود آرڈیننس میں ترمیم کا نام تحفظ خواتین ایکٹ رکھا ہے، حالانکہ اس میں عورت کے حقوق کے تحفظ کی ایک بات نہیں، عورت کے جو حقیقی مسائل ہیں ان میں سے کسی ایک مسئلے کو نہیں چھیڑا گیا۔ اب سنیے کیا تحفظ ہوا خواتین کا۔ تحفظ یہ ہوا کہ جب تک یہ نیا قانون نہیں آیا تھا، بدنام زمانہ قانون نہیں آیا تھا، بلکہ حدود آرڈیننس اصلی شکل میں نافذ تھا، اس میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص دوسرے عورت کے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب کرے تو اس زنا بالجبر کے ارتکاب پر اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے یا ملزم خود اعتراف کر لے کہ مجھ سے یہ ہوا ہے، اور بہت سے مقدمات میں ایسا ہو جاتا ہے، تو اس پر شرعی حد نافذ ہوتی تھی، یعنی اس کو سنسار کیا جائے، سنسار کیا جائے، اس کو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اس کو رجم کی سزا دی جائے، جس نے ایک خاتون کی عزت لوٹی اور اس عزت لوٹنے پر کا جرم ثابت ہو گیا 4 گواہوں سے یا ایک آدمی کے اقرار سے، تو اس کو سنسار کیا جاتا تھا۔ سنسار کرنے کا قانون تھا۔ یہ تحفظ خواتین والا قانون آیا، اس نے یہ کر دیا کہ یہ سزا ختم، سنسار کرنے کی سزا ختم، اب اس کو سنسار نہیں کیا جاتا۔ کیا ہوگا اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا واحد سزا یہ ہے کہ وہ یا جیل کی سزا ہوگی ملزم کو، وہ 10 سال بھی ہو سکتی ہے، وہ 12 سال بھی ہو سکتی ہے، جیسا بھی قاضی مناسب سمجھے، اور سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ قاضی اس کے کورٹ کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ وہ چاہے 10 سال کی سزا دے کر چھوڑ دے، اور 10 سال کا مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ 10 سال جیل اگر کسی کو ہو جائے تو اس میں دن اور رات ایک ساتھ شمار ہوتے ہیں، تو حقیقت معنی میں وہ 5 سال رہ گئے، اور 5 سال رہنے کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد صدر مملکت اور گورنر وغیرہ کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ سزائیں معاف ہو گئیں، 23 مارچ آیا تو اس پہ اتنی سزاؤں کی تخفیف ہو گئی، تو گھٹ گھٹا کے وہ 2-2.5 سال کی سزا رہے گی۔ اب یہ بتائیے عورت کے ساتھ یہ انصاف ہوا کہ جس کی عزت لوٹی گئی تھی زبردستی، اس کی سنساری کی سزا کو ختم کر دیا گیا، اور ایسی سزا دی گئی جس میں بعض اوقات وہ 2.5 سال میں بھی چھوٹ سکتا ہے۔ اور سنیے، یہ ساری سزائیں جو رکھی گئی ہے اس کے بارے میں یہ قانون تھا حدود آرڈیننس میں کہ جو حد کی سزا ہے وہ جب ایک مرتبہ عدالت نے حد کی سزا دے دی تو نہ اس کو کوئی حکومت منسوخ کر سکتی ہے، نہ صدر مملکت منسوخ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ دفعہ اس میں سے نکال دی، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی کو حد کی سزا ہوئی ہے تو صوبائی حکومت اللہ کی حدود میں کسی کو تصرف کا اختیار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ یہ مقدمہ آیا کہ بنو مخزوم کی خاتون تھی، انہوں نے چوری کا ارتکاب کر لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا، تو اس پر وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارا جو قبیلہ ہے بڑا شریف ہے، نیک نام ہے، ساری دنیا میں اس کی شہرت ہے، اگر ہماری عورت کا ہاتھ کٹے گا تو ہمارے سارے خاندان کی بڑی بدنامی ہوگی۔ تو انہوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اس کو معاف کر دیں،
خود جانے کی جرت نہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابی تھے حضرت اسامہ ابن زید، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے پوتے تھے، کیونکہ حضرت زید ابن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت اسامہ ان کے بیٹے تھے، تو حضور کے منہ بولے پوتے ہوئے. ان سے جا کر کہا بھئی ہم سے تو کہا نہیں جا رہا، آپ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کر دیجئے کہ ہماری عورت کا ہاتھ نہ کٹے، کوئی اور سزا مل جائے اس کو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان کا ہاتھ نہ کٹے، بھئی مجھے معاف کریں برائے کرم، تو ان کا ہاتھ نہ کٹے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش لے کر آئے ہو؟ واللہ قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا. یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کسی اتھارٹی کو، کسی گورنمنٹ کو، کسی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک شخص کے اوپر حد کا فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد اس کو منسوخ کر دے. لیکن اس قانون میں یہ اجازت دی گئی کہ حد کا فیصلہ جو ہے وہ صوبائی حکومت منسوخ کر سکتی ہے اگر چاہے تو. یہ انصاف ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، یہ حقوق ادا کیے جا رہے ہیں خواتین کے. جس خاتون کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے اس کے مجرم کے سزا گھٹا کر وہ ایسی کر دی کہ وہ 2.5 سال تک بھی پہنچ سکتی ہے، 3 سال تک بھی پہنچ سکتی ہے. یہ اور کہا جا رہا ہے کہ تحفظ حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق کا تحفظ اس بل کے ذریعے کیا گیا. اور سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے قرآن کریم میں، اور قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے اور اسی کو حدود آرڈیننس میں بھی نافذ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے، شوہر ہے بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس شوہر کو بلایا جائے گا عورت کے مطالبے پر اور اس سے کہا جائے گا کہ یا تو قسمیں کھاؤ، 5 قسمیں اس کو کھانی ہے، جس کا طریقہ قرآن کریم نے بیان کیا سورہ نور کے اندر. وہ 5 قسمیں کھائے. اگر قسم کھانے سے انکار کر کو قید رکھا جائے گا شوہر کو جب تک یا تو قسمیں نہ کھا لے یا یہ نہ کہتے کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا. اگر جھوٹا الزام لگایا تو اس کو جھوٹے الزام کی سزا ملے گی، 80 کوڑے لگیں گے اس کو. اور ورنہ وہ قسمیں کھائے، 5 قسمیں عدالت میں جا کر کھائے کہ میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کا قہر نازل ہو اگر میں جھوٹا ہوں، یہ قسم کھائے. لیکن اگر وہ انکار کر دے تو قید رکھا جائے گا اس کو. جی شکریہ. تو یہ قانون قرآن نے بیان کیا ہے اور اسی کو حدود آرڈیننس میں بھی لکھا گیا. اب نئے تحفظ خواتین والے قانون میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شوہر بیوی پر الزام لگائے تو اسے یہ لعان کی کارروائی کہلاتی ہے. یہ قسمیں کھانے پر مجبور نہیں کیا جاتا. لہذا اگر کوئی الزام لگائے اور عورت کہے بھائی بلاؤ اس کو، قسمیں لو اس سے کہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، تو وہ کہے جی میں تو نہیں جاتا، میں تو قسمیں نہیں کھاتا، نہ قسمیں کھاتا ہوں نہ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرا الزام جھوٹا تھا، جاؤ جو چاہو کر لو. اس کو کھلی آزادی ہے، اس کو پکڑ کر نہیں بلایا جا سکتا کہ تم ضرور قسمیں کھاؤ. یہ ہے تحفظ خواتین. خواتین کا تحفظ اس طرح ہو رہا ہے کہ اس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ جس طرح وہ جب چاہے انکار کر دے لعان کی کارروائی سے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا دھوکہ قانون کے تاریخ میں شاید پہلے نہ ہوا ہو جتنا اس تحفظ خواتین کے نام سے نافذ ہونے والے قانون نے کیا. ایک بات اس سلسلے میں اور عرض کر دوں جو بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے اور کہیں بھی جاتی ہے کہ بھئی یہ آپ لوگ کیا یہ تحریک چلا رہے ہو کہ زنا بالجبر کی شرعی سزا کو ختم کر دیا. یہ بتاؤ کہ سن 1979 میں سن 1979 میں
یہ قوانین نافذ ہوئے تھے، جس کے معنی 21 سال تو پچھلی صدی کے ہو گئے، اور 6 سال اس صدی کے ہو گئے، 25 سال 25 نہیں 21 اور 5 26 27 سال ہو گئے۔ یہ بتاؤ کہ 27 سال میں کسی پر زنا بالجبر کی سزا عائد ہوئی تھی؟ کسی مجرم کو سنسار کیا گیا تھا؟ کسی پر حد جاری ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی۔ اگر پہلے بھی نہیں ہوئی اور اب بھی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا تو اس صورت میں اس کے نتائج زیادہ بہتر ظاہر ہوتے تھے۔ تو اگر فرض کرو کہ ایک کام ہوا، اگرچہ اس کے سارے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کام کو ختم کر دیا جائے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کام کو برقرار رکھ کر اس کے تقاضوں کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک شخص ہے، وہ نماز غلط پڑھتا ہے، فرض کرو نماز پڑھتا ہے لیکن غلط پڑھتا ہے، تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بھائی تم تو چونکہ غلط نماز پڑھتے ہو، اس سے بہتر ہے چھوڑ ہی دو اس کو۔ یہ اس کو مشورہ یہ دینا چاہیے کہ بھائی تم غلط نماز پڑھتے ہو تو لہذا چھوڑ دو اس کو، یہ بہتر ہے۔ یا یہ کہا جائے گا کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، تم نے ایک کام اچھا کیا تھا لیکن تم نے طریقہ صحیح نہیں کیا، طریقے کو درست کر لو۔ تو ظاہر ہے کہ یہی راستہ ہوتا ہے کسی ڈیفیکٹو قانون کا، کہ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے، خامی ہے، اس کے نفاذ میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کو درست کیا جائے، نہیں ہے کہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے۔ تو یہ گزارشات تھیں کہ یہ پروپیگنڈا جو حدود آرڈیننس کے خلاف کیا گیا ہے اور نئے قانون کے حق میں، اس کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا بحیثیت مسلمان یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اسلام کے نام پر بنایا، الحمدللہ اس میں یہ قدم اسلام کی طرف اٹھا، اسلام کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اٹھا، اس قدم کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، اس میں ریورس گیئر لگایا جا رہا ہے۔ تو سارے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں، اس کے خلاف احتجاج کریں، اس کے خلاف اس بات کو واضح کر دیں کہ یہ امت مسلمہ، پاکستان کی قوم، یہ اسلام کے خلاف اس کارروائی کو برداشت نہیں کرے گی۔ یہ فریضہ صرف مولوی پر عائد نہیں ہوتا، یہ فریضہ صرف کسی دینی درسگاہ کے پڑھنے اور پڑھانے والے پر عائد نہیں ہوتا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ وہ اپنے اپنے حلقہ اثر میں جہاں کہیں ہے وہ اس حق بات کو پہنچائے اور پھیلائے اور اس کے حق میں کام کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سلسلے میں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور آخر میں التماس کرتا ہوں میں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے خلیفہ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب مدد اللہ کو کہ وہ دعا سے اس تقریب کا اختتام فرمائیں۔ حضرت مولانا یحییٰ مدنی۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم انا نسألك بأننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی رضا کا سبب قرار دیں۔ اے اللہ، ان حضرات نے جو بیان کیا، اے اللہ تو اس کی حقیقت کو سمجھنے، دل میں پیوست کرنے اور اس کو اپنا فکر بنانے کی بحیثیت مسلمان ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارا جان و مال، ہمارا تن و من اللہ تیرے دین کے لیے وقف ہو، تیرے دین پہ نشاور ہو، تیرے دین کے خلاف سننے سے کارے ہو، اور اللہ تیرے دین کی اشاعت اور صحیح رخ پر استعمال ہونے کے لیے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہ جو تحریک حدود تحفظ حدود اللہ کی چل رہی ہے، اللہ تو ان کو پروان چڑھا۔ اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید۔ اے اللہ،
اے اللہ پورے ہی مسلمانوں میں، اے اللہ گھروں میں، باہر میں، بازاروں میں، اے اللہ سب جگہ اے اللہ اس عقیدے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو بھی اپنا ایک مشغلہ اور ایک کام بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و عبدک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ بك خير